بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست آنے والی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا، ہر مذہبی جماعت کا، ہر آدمی کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ بطور مرکزی وائس چیئرمین پاکستان علماء کونسل، میرا بھی آج اپنے ملک کے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، ملک کی عوام کو ایک پیغام ہے کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑا کر اس ملک کو کوئی ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں افراتفری ہو، جہاں پد امنی ہو، جہاں قتل و غارت ہو، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے جوان سالہ بیٹوں کی سرحدوں پہ جان دے کر اس ملک کو بچایا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ہر معاملے کے اوپر عوام کی خدمت کی، خصوصی پاک افواج، رینجر اور پاکستان کے سلامتی کے ادارے۔ چاہے کوئی پرابلم ہے، صحت کا پرابلم ہے، تعلیم کا پرابلم ہے، یا کوئی بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہے، زراعت کا مسئلہ ہے، پاک فوج، پاکستان کے ادارے آگے آئے۔ انہوں نے عوام الناس کی نہ صرف خدمت کی بلکہ ایک بڑا خوبصورت کردار ادا کیا کہ جس پر ہمیں اپنی پاک فوج پر، اپنے لوگوں پر، اپنے سیکیورٹی کے اداروں پر فخر ہے۔ وہ لوگ جان لیں جو پاکستان کی عوام اور افواج کو، اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں، وہ اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرا یہ پیغام اپنی عوام کو ہے اور دل کی آواز ہے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح ڈی جی ISPR صاحب کی پریس کانفرنس میں دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا کشمیر پر، فلسطین پر، وہ پاکستان کی آواز پوری دنیا نے اس کو سنا اور سراہا، اور پاکستانی عوام نے، پاکستانی افواج نے، وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح فلسطینی عوام کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یوم سوگ منایا تھا، جس طرح مالی امداد کا اعلان کیا اور مالی امداد جانا شروع ہو گئی، اس پر میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں آپ تمام پاکستانیوں سے کہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اپنے اداروں کی محبت پیدا کیجیے۔ ان کا موقف کشمیر اور فلسطین پر بڑا واضح ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کے دشمنوں کے دانت کھٹے ہوں گے، پاکستان میں امن قائم ہوگا، پاکستان میں سلامتی آئے گی، محبت آئے گی۔ اور میں اس اگست کے مہینے میں یہ عزم کرتا ہوں کہ مستحکم پاکستان، اس کے ساتھ پاک فوج، سیکیورٹی ادارے، پاکستانی عوام ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔